تو اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگا کے تو دھوپ میں بٹھا دیتے ہیں. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا ہے. سرسوں کا تیل بچے کو بالکل بھی نہیں لگانا, اور لگا بھی لیا ہے تو دھوپ میں نہیں بٹھانا بالکل بھی. اس کو دھوپ میں نہیں آپ نے اسے مالش کر کے رکھنا, کیونکہ سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے وہ فوٹو سینسٹیو ہوتا ہے. فوٹو سینسٹیو کا یہ مطلب ہے کہ اگر سرسوں کا تیل لگا کے آپ دھوپ میں چلے جائیں گے تو ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوں گے اسکن کے اوپر کہ اسکن میں ریڈنس اور ریش آ جائے گا, اسکن کا بیریئر بریک ہو جائے گا. تو سرسوں کا تیل بالکل بھی اسکن کے لیے نہیں ہے. اس میں ہم ملٹیپل ٹائمز بات کر چکے ہیں کہ کوکونٹ آئل یا ناریل کا تیل جو ہے وہ جلد کے لیے سب سے اچھا ہے. تو جلد پہ صرف ناریل کا تیل لگے گا یا اولیو آئل. اس کے علاوہ کوئی آئل آپ جو آرگینک آئلس میں سے آلمنڈ آئل اچھا ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. آلمنڈ آئل بڑوں کے لیے ہے کیونکہ اس میں اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. یہ بالکل پیدا ہوئے بچوں کو جو لگا دیتے ہیں آلمنڈ وغیرہ کے آئل, یہ چیزیں نہیں ضرورت. بچوں کو صرف ناریل کا تیل لگائیں. کوکونٹ آئل بیسٹ ہے, اس کو لگا کے آپ دھوپ میں بھی بٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں آئے گا, کوئی فوٹو سینسٹیوٹی نہیں ہوگی. زیادہ تر ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پیمپر پہنا کے رکھتی ہیں بچوں کو, گیلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم پہ چینج نہیں کرتی. اور اگر کوئی پیمپر نہیں ہے اور ابھی بھی کوئی گاؤں گرام میں کوئی ایسے رورل ایریاز میں وہاں پر اگر کپڑا بچوں کو یوز کیا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی بچوں کو بہت جراثیم لگتے ہیں. اچھا جراثیم تو جراثیم, بچے بیمار بھی اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہیلتھ ایشوز بھی بچوں میں بہت پیدا ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ان کو ریشز ہو رہے ہیں, اندرونی بیماریاں بھی بچوں میں بچیوں میں شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی نیپی گندی ہو, آپ کے پیمپر دیر تک چینج ہو رہے ہو. اچھا اب اسکن اریٹیٹ تو کر رہی ہے, اسکن خراب بھی ہو رہی ہے, اور وہ جگہ جو بچوں کی نیپی والی جگہ ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے, کالی ہو جاتی ہے, جل جل کے اریٹیٹ ہو کے بچہ چڑچڑا بات بات پہ رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا, کولک کے ڈراپس پلا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. یہ سب چیزیں پھر میٹر نہیں کرتی ہیں. اب ہم خود خیال نہیں کرتے. کچھ بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ بہت زیادہ ریشز ہوتے ہیں, تو سوجن بھی ہوتی ہے, سوائلڈ اپ چہرہ ہوتا ہے. تو ہم بڑا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنا سوجا, اتنا موٹا بچہ. وہ موٹا نہیں ہوتا, وہ سوجا ہوتا ہے اس وقت جب دنیا میں آتا ہے. کچھ بچوں کے کوئی ایسے برتھ مارکس ہوتے ہیں, کچھ ایسے ریشز ہوتے ہیں اسکن, گال, آنکھ کے پاس, کسی کے آنکھ کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ وائٹ تھوڑے تھوڑے چکتے بھی ہوتے ہیں. تو آج ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے, پھر گریجولی ہم ایج بڑھاتے جائیں گے اور طریقے سے ہر مرحلے کو ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر کنسا آفتاب, ڈرمٹولوجسٹ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج ہم نے خاص طور پہ بچوں کی اسکن کیئر کے لیے یہاں پہ ان کو مدعو کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. یو لوکنگ سو پریٹی, پلمپ جوڑا. پلم ون آف مائی فیوریٹ کلر. آپ کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے پہننے میں, آپ I'm کو gonna بہت wear سوٹ it کر رہا now. ہوتا ہے. The way you're looking pretty, I hope میں بھی پھر ویسی ہی لگوں. پلم بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم بچوں کی اسکن کے اوپر بات کریں گے. یہ جو بچے جیسی پیدا ہوتے ہیں پہلے, ان کے چہرے پہ ریشز ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے اریٹیشن لال چکتے سے, آنکھ کے اوپر, گال میں, تھوڑی پہ, یا جسم کے بھی کسی حصے میں ایسا لال سا پیچ, اریٹیٹ سا, جلن والی جگہ ہوتی ہے جیسے جہاں پہ ان کو لگ بھی رہی ہو, جیسے چھلی ہوئی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی, کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں فضا, اس میں نا ایج بہت ضروری ہے. کچھ بچے جیسے نیو بورن ہیں, ابھی جسٹ پیدا ہی ہوئے ہیں, تو ان میں کچھ ریشز ایسے آتے ہیں جو کہ مطلب ڈلیوری کے بعد بچہ ایک نئی دنیا میں آتا ہے, نئے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوجر ہوتا ہے, تو وہ کچھ ریشز آتے ہیں جو بڑے ٹیمپرری ہوتے ہیں. لائک اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن سکتے ہیں, ریڈنس بھی آ سکتی ہے فیس پہ, باڈی پہ, کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. ان ریشز کو ہم نے کچھ نہیں کرنا, ان کو بس ہم نے ٹائم دینا ہے. وہ بچے کی اسکن خود ہی اڈیپٹ کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. سرسوں کا تیل لگا کے تو دھوپ میں بٹھا دیتے ہیں. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا ہے. سرسوں کا تیل بچے کو بالکل بھی نہیں لگانا, اور لگا بھی لیا ہے تو دھوپ میں نہیں بٹھانا بالکل بھی. اس کو دھوپ میں نہیں آپ نے اسے مالش کر کے رکھنا, کیونکہ سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے وہ فوٹو سینسٹیو ہوتا ہے. فوٹو سینسٹیو کا یہ مطلب ہے کہ اگر سرسوں کا تیل لگا کے آپ دھوپ میں چلے جائیں گے تو ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوں گے اسکن کے اوپر کہ اسکن میں ریڈنس اور ریش آ جائے گا, اسکن کا بیریئر بریک ہو جائے گا. تو سرسوں کا تیل بالکل بھی اسکن کے لیے نہیں ہے. اس میں ہم ملٹیپل ٹائمز بات کر چکے ہیں کہ کوکونٹ آئل یا ناریل کا تیل جو ہے وہ جلد کے لیے سب سے اچھا ہے. تو جلد پہ صرف ناریل کا تیل لگے گا یا اولیو آئل. اس کے علاوہ کوئی آئل آپ جو آرگینک آئلس میں سے آلمنڈ آئل اچھا ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. آلمنڈ آئل بڑوں کے لیے ہے کیونکہ اس میں اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. یہ بالکل پیدا ہوئے بچوں کو جو لگا دیتے ہیں آلمنڈ وغیرہ کے آئل, یہ چیزیں نہیں ضرورت. بچوں کو صرف ناریل کا تیل لگائیں. کوکونٹ آئل بیسٹ ہے, اس کو لگا کے آپ دھوپ میں بھی بٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں آئے گا, کوئی فوٹو سینسٹیوٹی نہیں ہوگی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریڈنس جو آتی ہے بچوں کی پیدائش کے بعد, اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, جسٹ سمپل موئسچرائزر لگائیں, ناریل کا تیل لگائیں, یا کچھ بھی موئسچرائزر جو بھی اویلیبل ہے, پیٹرولیم جیلی اویلیبل ہے وہ لگائیں. وہ 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں.
لیکن اب جو ہم اریٹیٹڈ اسکن کی بات کر رہے ہیں, جو ریش آتا ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے, یہ اب جو گال بھی بہت زیادہ ریڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ آپ اسی کو اس کی بات کر رہے ہیں. یہ تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں 3 سے 4 مہینے. جب بچہ 3 یا 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت گالوں پہ ایک ریڈنس آنا شروع ہوتی ہے, اور تھوڑی سی اسکن کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہلکی سی لائنز اور اسکیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, پیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن جاتے ہیں, دانے بھی بن سکتے ہیں. اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی بازو کی آؤٹر سائڈ, اور پھر جب وہ کرال کرنا شروع کرتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر خاص طور پہ, اور یہ تھائز کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر والے حصے میں اسی طرح کی ریڈنس ہوتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے, اور اسکیلنگ سی بن جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایٹوپک ڈرماٹائٹس. ایٹوپک ڈرماٹائٹس جو ہے وہ ایک ایگزیما کی قسم ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ اسکن کا بیریئر آپ کا بریک ہے. آپ نے اس میں سمپل موئسچرائزر سے ہی بچے کا بیریئر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگین ناریل کا تیل یا پیٹرولیم جیلی. اس کے علاوہ آپ کچھ میڈیکیٹڈ سوپس یا میڈیکیٹڈ چیزیں یوز نہیں کریں گے, اس سے بیریئر اور بریک ہو جاتا ہے. ہم نے صرف ایک آرٹیفیشل اسکن اوپر بنا کے رکھنی ہے تاکہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی گرد و غبار ہے یا جراثیم ہے وہ بچے کی اسکن کو اٹیک نہ کریں اور اس کو اور اریٹیٹ نہ کر دیں. تو بس سمپل موئسچرائزر لگا کے رکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. اچھا, یہ جو نیپی وغیرہ ہے اس میں بھی بچوں کو آپ کو پتہ ہے کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے جب اسپیشلی ان کے ٹائم پہ ان کی نیپی کو چینج نہ کیا جائے. اور موسٹلی جو مدرز ہیں وہ یہاں پر اس طرح کی کر دیتی ہیں, رسپانسبل نہیں ہوتی ہیں کچھ حالات پہ, ٹائم پہ. کوئی جاب والی خواتین یا پھر گھر میں بھی بچہ اگر وہ ماں کسی اور کاموں میں بزی ہے اور لیٹ ہو گیا ہے, بچے کو نیپی کا ریش پڑتا ہی پڑتا ہے. میں نے دیکھا ہر گھر میں ہر بچے کو ایک بار تو نیپی ریش کا ٹکا کے تکلیف ہوتا ہے. اب اس سچویشن میں کیا کریں, کیونکہ جگہ بھی ڈارک ہو جاتی ہے, بچے کو نیپی اس کے بعد پہنانی بھی دوبارہ ضروری. ہوا لگنے کے لیے تھوڑی دیر بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے, مگر پھر بھی ڈر یہی ہوتا ہے کہ ابھی دوبارہ کوئی کہانی نہ کر دے, بستر پہ نہ کر دے, صوفے پہ نہ کر دے. جی, سب سے پہلے فضا, یہ جو آپ نے نیپی کی بات کی ہے نا, نیپی فری ٹائم ضرور ہونا چاہیے بچے کا. اب مارننگ میں جب اسے آپ نے نہلانا دھلانا ہے تو اس سے پہلے جو بھی آپ نے اس کی مالش وغیرہ کرنی ہے اس میں کم از کم 3-4 گھنٹے کا ٹائم اس کا نیپی فری لازمی ہونا چاہیے ہر بچے کا, کیونکہ یہ ایک بڑا آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے جو کریٹ ہوتا ہے نیپی والے ایریا میں. ہر وقت بچہ اتنی اکلوژن میں ہوتا ہے, یہ ایک نارمل انوائرمنٹ نہیں ہے بچے کی اسکن کے لیے کہ ہر وقت نیپی چڑھی ہوئی ہے, اندر پسینہ بھی آ رہا ہے, یورین بھی اندر ہی, اور سارے وہ بڑا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, اور اس سے پھر اچھا, یہ ویٹ ٹیشو سے جب صاف کرتے ہیں تب بھی بچے کو بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے. میں نے تو نہیں فرال کے ٹائم پہ نیپی ویٹ ٹیشو بالکل یوز نہیں کرنا. اس میں تو پانی میں سنک کے نیچے لے کے واش کر دیتی تھی. ایگزیکٹلی, ویٹ ٹیشو میں نا پانی نہیں ہوتا, اس میں کچھ اور بھی کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ بچے کی اسکن آلریڈی اریٹیٹڈ ہے اتنی دیر ایکلوسیو رہنے کی وجہ سے, اور اوپر سے ویٹ ٹیشو استعمال کر دیا تو بیریئر پورا بریک ہو گیا. وہ اتنا زیادہ سخت کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ لگاتے ہیں بار بار ویٹ ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں اور اسکن ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں ہوتی. تو بالکل اس میں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو نیپی فری کریں. ٹھیک ہے, اگر تو بہت اریٹیٹڈ اسکن ہوگی ہے, ریڈنس ہوگی, آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ نیپی والے ایریا میں جسٹ وہ ریڈنس آ رہی ہوتی ہے, نیپی فری کریں بچے کو. 4 to 6 بڑا چیخیں مارتا ہے, بلبل آتا ہے بہت. تو بالکل سب سے پہلے نیپی فری کریں. آپ نے نیپی فری واش پلین واٹر سے واش کریں, سوپ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ جو ہینڈ واش وغیرہ لیکوڈ یہ کی ناٹ یوز اٹ, کیونکہ وہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے, وہ اریٹیٹڈ اسکن ہے, وہ اریٹنٹ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے, اس پہ نہیں لگانا, کسی قسم کا سوپ نہیں, کوئی پلین واٹر. اوکے, پلین واٹر سے اسے صاف کریں. اور اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اسکن کا بیریئر بریک ہو گیا ہے, تو اسکن کی بیریئر کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. چاہے آپ اس میں کوکونٹ آئل یوز کریں, چاہے پیٹرولیم جیلی یوز کریں, چاہے سوڈو کریم یوز کریں. جیسے ہم نے بات کی سوڈو کریم میں زنک ہوتا ہے, اور زنک جو ہے وہ بڑا اچھا بیریئر کریٹ کرتا ہے آپ کے نیپی ریش والے ایریا میں. تو ایسی کوئی بھی پروڈکٹ جس میں زنک ہو, زنک استعمال کرنا ہے آپ نے. اس میں بیپینتھن کریم, ڈفرینٹ ناموں سے یہ چیزیں آتی ہیں, یہ میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں. یہ ہیل کرے گا, یہ ہیل کرے گا, بہت جلدی سے ہیل ہوگا. لیکن آپ نے پھر بھی بچے کو نیپی فری ٹائم دینا ہے, بچہ ہیل کر جائے گا. اسکن بڑی اچھی ہیل ہوتی ہے بچپن میں, لیکن آپ نے ہوا ضرور لگوانی ہے. اچھا, یہ کتنے ٹائم تک ہیل ہو جاتا ہے جن لوگوں کو یہ نیپی پرابلم ہو جاتی ہے, بچے کو ہیلنگ پروسیس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جی, اگر تو آپ نیپی فری ٹائم دیتے ہیں 4 to 6 hours کا, تو 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اسکن. لیکن اگر آپ کریمز لگا کے اور پھر نیپی چڑھا دیتے ہیں تو پھر وہی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, اریٹیشن ہوتی ہے, تو پھر لمبا چلتا ہے. اور بڑا خراب کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں, لیٹر آن اس میں بیکٹیریا انفیکشنز آ جاتے ہیں, اور پھر ہمیں اینٹی بائیوٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کرنا پڑتا
پڑتا ہے اور اسکن پہ ایک داغ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں بچے کو ٹائم پہ نیپی چینج ٹائم پہ 4 آورس سے زیادہ بالکل بھی نیپی نہیں رکھنی چاہیے. 4 آورس بھی میں کہتی ہوں اگر سوئل ہوگی وہ تو فوراً سے چینج ہوگی, لیکن اگر ڈرائی بھی ہے نیپی تو 4 آورس میں چینج کریں لازمی اسے تھوڑی سی ہوا لگوائیں.